उर्दू के चिरागों को अपने हाथों से रोशन करते हुए चलिए। आप उर्दू को छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आज इस सरकार में उर्दू एकेडमी है और जो हम पिछली सरकार को देखते हैं, आपको क्या फर्क नज़र आ रहा है? कहाँ उर्दू की खिदमत किस तरह से होनी चाहिए थी और जो लोग उर्दू एकेडमी में शामिल हैं वो क्या उसके हकदार हैं क्या? हम ये देखते हैं कि और ज़बानों में, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में जो रिसर्च होती है और जो तहकीकी काम होते हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट जो है ना लगातार जारी है। बस इसको लेकर क्या करें? मैं नहीं कहता, मुझे चूंकि नहीं मालूम है इसलिए मैं आपके सवाल से बचना भी नहीं चाह रहा हूँ। 200 साल जश्न के मौके पर यहाँ पर हज हाउस में आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ शायर, आफ्ताब सहाफ़त, इनकलाब के एडिटर शाहिद लतीफ़ साहब। सर, आप ये बताइए कि आज के इस मौके पर आप क्या महसूस करते हैं जो 200 साल जश्न मनाया जा रहा है? 27 मार्च 2022 को उर्दू सहाफ़त ने अपने 200 साल मुकम्मल किए और तब से लेकर अब तक कई तकरीबात मुनक़्क़िद हो चुकी हैं और ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। असल में 200 साल की तारीख़ पर अब जब नज़र दौड़ाते हैं तो सीना जो है वो फ़ख्र से फूल जाता है कि 200 साल हमारे असलाफ़ ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, किस किस तरह के अखबारात जारी किए, कैसे कैसे मौज़ूआत को बढ़ता, किस तरह से लोगों की ज़हनसाज़ी की। तो ये एक तवील तारीख़ है और इस तारीख़ में जितना कुछ भी है, यानी इस तारीख़ के चंद सफ़ात भी अगर आप निकाल लें तो उस पर भी फ़ख्र करना जो है वो बहुत। अब सवाल ये है कि हम 200 साल की तारीख़ को अपने सीने से लगाकर आइंदा 200 साल का सफ़र कैसे तय करते हैं। और जाहिर है कि ये चैलेंज है। आज के दौर में सहाफ़त पर भी काफ़ी चैलेंजेस आ गए हैं, यानी कई मसाइल का सामना, कई नागुफ्ताबे मसाइल का सामना, कई गैर मुतवक्का मसाइल का सामना सहाफ़त को करना पड़ रहा है। उर्दू सहाफ़त के अपने मसाइल पहले से थे और जाहिर है के बाद ये इस अमामी में और इस मौजूदा सूरत हाल में वो मसाइल में इजाफा हुआ है, मसाइल संगीन हुए हैं। लेकिन ये कि कई वसाइल भी पैदा हुए हैं, कई उम्मीदें पैदा हुई हैं। तो हमें जो है वो वसाइल और मसाइल के दरमियान से अपना रास्ता निकालने की ज़रूरत है और हम अपने नौजवान दोस्तों को यही समझाते हैं कि भाई आपको हालात से मायूस होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपनी राह निकालिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने जो है वो काफ़ी आसानियाँ पैदा कर दी है और ये कि कितनी भी कदगन सहाफ़त पर लग रही है उसके बावजूद जो सच्चाई की आवाज़ है वो उभर रही है, चाहे वो आपके टीवी के ज़रिए हो, चाहे किसी दूसरे यूट्यूबर के ज़रिए हो, चाहे किसी तीसरी जगह पर वेबसाइट जर्नलिज्म के ज़रिए, मोबाइल जर्नलिज्म के ज़रिए हक़ की आवाज़ तो उठ रही है। ये है कि भाई शोर के सामने एक शरीफाना आवाज़ जो है वो ज़रा कम सुनाई देती है, लेकिन ये कि एक वक्त आता है जब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। तो जब ये ज़माना देखेगा, झूठ को झूठ समझने लगेगा तो वो सच्चाई की तलाश में निकलेगा और फिर हमारे नौजवानों से मुमकिन है मुलाकात करें कि भाई ये सच की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं। इसलिए सहाफ़त में जो नौजवान हैं उन्हें जो है वो समझना चाहिए कि सहाफ़त का मुस्तक़बिल जैसा भी हो, आपके ज़रिए वो बेहतर हो सकता है, आपके ज़रिए ताबनाक हो सकता है। और मुझे तो बड़ी उम्मीद है नई नस्ल से कि वो काबिल है, यानी उसमें महारत है, उसमें सलाहियत है। उसने जो है वो बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी दुनिया देख ली है और अजीबोगरीब हालात का उसने मुशाहिदा कर लिया है। चुनांचे मुझे बड़ी उम्मीद है और उस उम्मीद से भी मैं ये उम्मीद वाबस्ता करता हूँ कि ये उम्मीद मेरी ज़रूरत पूरी है। एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि आप जो है इनकलाब के एडिटर, इनकलाब जो है सबसे बड़ा अखबार, आज हम ये देखते हैं कि और ज़बानों में, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी में जो रिसर्च होती है और जो तहकीकी काम होते हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कॉपी पेस्ट जो है ना लगातार जारी है। बस इसको लेकर क्या करें? देखिए, ये कहना कि कॉपी पेस्ट है ये तो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा देने वाली बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि सीधे सीधे कॉपी पेस्ट है। जिन अखबारात के पास वसाइल हैं वो तहकीकी काम भी करते हैं, रिसर्च जर्नलिज्म की तरफ भी तवज्जो देते हैं और भागदौड़ भी करते हैं। उर्दू में नजर नहीं आती? नहीं, उर्दू में भी मौजूद है ना।
اردو میں بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں. لیکن آپ یہ سوچیے کہ الزام لگا دینا بہت آسان ہے، لیکن آپ اردو میں جو درمیانے درجے کے اخبارات ہیں ان کے مسائل پر کبھی بات چیت کیجیے، اس کے مسائل پہ ورک شاپ کیجیے. یہ ہمارے درمیانی درجے کے چھوٹے درجے کے جو اخبارات ہیں یہ کتنے یعنی سمجھ لیے کہ وہ اپنا خون جگر جلا کر صحافت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ بھی خدمت ہے، بالکل خدمت ہے، آج کے دور میں یہ خدمت ہے. اور یعنی بہت زیادہ کمرشلائزیشن کے باوجود جو متوسط درجے کے اخبارات ہیں صرف اردو کے نہیں دیگر زبانوں کے بھی، ان کو جو ہے وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ اپنے قدم صحافت سے پیچھے نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر مان لیجیے ان کے وسائل بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ بھائی ان کے ہاں جو ہے وہ ریسرچ بھی آئے گی، تحقیقی صحافت بھی آئے گی، اور بہت سارے صحافت کے بہت سارے جو ہے وہ باب واہ ہوں گے، کھلیں گے، اور ہمیں یہ امید بہرحال رکھنی چاہیے. شاہد بھائی، جس طرح سے آج اس سرکار میں اردو اکیڈمی ہے اور جو ہم پچھلی سرکار کو دیکھتے ہیں، آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ کہاں اردو کی خدمت کس طرح سے ہونی چاہیے تھی، اور جو لوگ اردو اکیڈمی میں شامل ہیں وہ کیا اس کے حقدار ہیں کیا، یا اردو اکیڈمی کیا کر رہی ہے؟ اب اس سے مطمئن ہے کیا؟ میرا سوال یہ. نہیں، دیکھیے، اردو اکیڈمی جو ہے وہ اردو کے تعلق سے جو کچھ بھی خدمات انجام دیتی ہے، چاہے وہ مہاراشٹر اردو اکیڈمی ہو یا دیگر ریاستوں کی اردو اکیڈمیز ہو، ہے نا، آپ ان کی کارکردگی سے بحث کر سکتے ہیں، آپ اسے تنقیدی نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایوارڈ مل جانے کے بعد میں توصیفی نظر سے بھی دیکھنے لگتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اکیڈمی جو ہے وہ آپ کو اس کو بونس سمجھیے، ہے نا. بونس سے پہلے آدمی جو ہے وہ اپنی ماہانہ تنخواہ کے لیے تگ و دو کرتا ہے، تو آپ کی ماہانہ تنخواہ آپ کو خود پیدا کرنی چاہیے. میں اس نظریے کا حامل ہوں. چنانچہ میں نے تقریر میں بھی کہا اور جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں کہ بھائی اردو کے چراغوں کو اپنے ہاتھوں سے روشن کرتے ہوئے چلیے. آپ اردو کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہے ہیں، دیگر زبانوں کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دیگر زبانوں کے اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں. تمام زبانیں بہت اچھی ہیں، ہم تمام زبانوں کا احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن کسی بھی زبان سے محبت جو ہے وہ مادری زبان کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے. یہ پیغام صرف اردو والوں کے لیے نہیں ہے، یہ گجراتی کے لیے بھی ہے، مراٹھی کے لیے بھی ہے، ہندی کے لیے بھی ہے، تمل کے لیے بھی ہے، کنڑ کے لیے بھی ہے. تو دیکھیے، کوئی بھی دوسرا اگر مان لیجیے کہ ہم اپنے گھر پہ کھانا نہ پکائیں اور کسی باہر سے ہم توقع کریں کہ وہاں سے آ جائے گا، تو ایک بار آ سکتا ہے، 2 بار آ سکتا ہے، 3 بار آ سکتا ہے نا. لیکن یہ کہ آپ کو اپنے گھر کا چولہا خود تو جلانا پڑے گا. تو اپنے گھروں میں اردو کو زندہ کرنا، اپنے محلوں میں اردو کو رائج کرنا، اپنے آس پاس کی دنیا میں جو غیر اردو داں حضرات ہیں لیکن اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے اردو کی کلاسز قائم کرنا، یہ سارے کام ہمارے ہیں. تو اردو اکیڈمی جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی کارکردگی میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ناقدانہ جائزہ نہیں لینا چاہیے، لیکن میں اس سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کہ ہم اردو کے لیے کتنی محبت کر رہے ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. شاہد لطیف صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اپنا چولہا ہمیں خود جلانا چاہیے، تو یہ چولہا تو جلایا اردو پترکار فاؤنڈیشن نے اور دیگر تنظیموں نے. آج جو اردو کا 200 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، آج جاوید الحق صاحب یہاں موجود تھے، بنگال اردو اکیڈمی کے صدر چیئرمین. تو کیا یہ ذمہ داری مہاراشٹر اردو اکیڈمی کی نہیں بنتی تھی کہ 200 سالہ جشن منائے، کہ آج ہمیں منانا پڑا یا تنظیموں کو شامل اس ہنگامے کو برپا کرنا پڑا ہے؟ تو یہ اردو اکیڈمی کی بھی تو ذمہ داری تھی. ہاں، مہاراشٹر اردو اکیڈمی سے بھی کہا جا سکتا ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ مہاراشٹر اردو اکیڈمی کو اس طرح کا کوئی پروپوزل پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. پہلے تو دیکھنا پڑے گا کوئی پروپوزل پہنچا ہی نہیں پہنچا. پہنچے کیوں؟ کیا اردو کے ذمہ دار وہاں پر اردو صحافی، شاعر اور معتبر لوگ وہاں ان کو پتہ نہیں ہے کہ 200 سال ہو گئے اردو کو؟ تو ان کی خود کی ذمہ داری تھی نا. خود کی ذمہ داری ہے، اور میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان سے تفتیش کریں، ان سے معلوم کریں، تو ممکن ہے کہ ان کے ذہن میں ایسا کوئی پلان ہو. میں نہیں کہتا، مجھے چونکہ نہیں معلوم ہے، اس لیے میں آپ کے سوال سے بچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ بچنا جو ہے وہ اس طرح سے میرا مزاج بھی نہیں. جو بات ہے وہ میں کہتا ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ ان کے پاس میں کوئی پروپوزل ہے یا نہیں ہے، مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ انہوں نے خود سوچا ہے یا نہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں سوچیں گے ایسا ہوگا، ہے نا. وہ سوچ بھی سکتے ہیں،
اور 200 سال پر جیسا میں نے ابھی کہا کہ جس طرح سے ریختہ فاؤنڈیشن نے شاعروں ادیبوں کا ہزاروں شاعروں ادیبوں کا جو ہے وہ پورٹل بنا دیا ہے نا، ان کی تخلیقات آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں، وہ ہندی اردو میں بھی ہے، دیوناگری میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، رومن میں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اردو صحافیوں کا پورٹل قائم ہو سکتا ہے اور پوری 200 سال کی تاریخ اس میں محفوظ ہو سکتی ہے. اب ہم کو اس سے شکایت کرنا، اس سے شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ خود آگے بڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. نہیں اردو کے لیے اتنا کروڑوں روپیہ آتا ہے، لاکھوں روپیہ آتا ہے، جتنا بھی آتا ہوگا اردو اکیڈمی میں، تو کیا یہ پورٹل، وہ جو فنڈ جو ہے یہاں پورٹل کے لیے یا اردو کے 200 سالہ جشن کے لیے تو استعمال ہونا چاہیے نا سر؟ نہیں، یہ آپ کیسے ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہے وہ کسی اور سے امید وابستہ کرنے کے بجائے ذاتی کوششوں پہ زیادہ یقین کرتا ہوں، اور اردو والوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ذاتی کوششیں جتنا فائدہ اردو کو پہنچا سکتی ہیں، کوئی بھی ادارہ اتنا نہیں پہنچا سکتا. شکریہ آمنہ سامنے میڈیا سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. کیمرہ پرسن شاہین پٹیل کے ساتھ آپ کا دوسرا راشد الدین.